اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ جو تمہارے اندر حکمران ہیں، جو تمہارے اندر مختلف امور کے نگران ہیں، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ ان کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے تو وہ ماننا ضروری ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو تو اس کو نہ ماننا ضروری ہے۔ اسی میں ملک کا آئین آ جاتا ہے، وہ ملک کا آئین جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ جس ملک کے آئین میں یہ لکھا کہ یہ اسلامی آئین ہے، اور اسلامی آئین کے اوپر پاکستان کے سارے مکاتب فکر کے علماء کے دستخط ہیں، اور پھر اس کے اندر اگر کوئی قانون ایسا ہو بھی کہ جس قانون کو غیر اسلامی قرار دیا جائے تو ایک میکانزم دیا گیا ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک میکانزم دیا گیا ہے کہ تاکہ اس ملک کے اندر کوئی غیر اسلامی قانون، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بن سکے۔ جب ایسا آئین ہمیں دیا گیا تو جو شخص اس آئین کو توڑتا ہے گویا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتا ہے۔ وہ میں توڑوں یا آپ توڑیں، عوام توڑیں یا حکمران توڑیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا جا رہا ہے، اور اگر حکمران عوام کے حقوق نہیں دے رہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ رہے ہیں۔ اور جب عہد توڑ رہے ہیں تو پھر گلہ کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح بات فرمائی ہے، جب یہ عہد توڑو گے الا سلط اللہ علیکم عدوا من غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے باہر سے دشمن مسلط کر دے گا۔ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر باہر سے دشمن مسلط کر دے گا۔ فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی لے کے چلے جائیں۔ پھر گلہ کیسا؟ کبھی ہم چائنا کے غلام، کبھی ہم رشیا کے غلام، کبھی ہم امریکہ کے غلام، کبھی ہم برطانیہ کے غلام، ساری زندگی ہماری غلامی میں گزرنی۔ آج فلاں حکمران ہے ہمارے اوپر اصل میں، آج فلاں حکمران ہے اصل میں، آج فلاں حکمران ہے، ہماری مجبوریاں نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا تھا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑو گے، آپ نے حقوق پامال نہیں کیے، آپ نے لوگوں کے حقوق پامال نہیں کیے، آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد نہیں کیا، آپ نے لوگوں کے حقوق چھینے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنا نہیں۔ جب آپ عہد توڑتے ہو تو پھر یہ کبھی بھی دشمن کیا جائے تسلط ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رعیت ہوتی نا، رعیت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں نگران ہیں، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، چلتے چلتے جو حکمران ہیں وہ پوری عوام کے اوپر نگران ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے اپنی رعیت کے بارے میں ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو رعیت دی ہو اور وہ رعیت کے اوپر حکمرانی کرتا رہے
وَهُوَ غَاشٌ إِلَى رَعِيَّتِهِ، اور وہ اس حال میں ثم مات، پھر وہ فوت ہو گیا، جس دن وہ بھی فوت ہوا، جب بھی فوت ہوا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اپنی جو رعیت ہے اس کے لیے وہ صاف نہیں تھا، دھوکہ کرتا تھا ان کے ساتھ، دھوکے باز تھا اپنی رعیت کے بارے میں، واضح نہیں تھا ان کے حقوق دینے کے لیے، کلیئر نہیں تھا. غاشن، اور غاش غش سے ہے. غش کس کو کہتے ہیں؟ المکر والخدیعہ. عربی زبان میں غش کہتے ہیں المکر والخدیعہ. مکر کا مطلب ہوتا ہے چلاکی کرنا، اور خدیعہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ کرنا. ایسا حکمران، چاہے وہ اپنے گھر کا حکمران ہے، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی، کوئی بھی انسان ہو جس کو اللہ نے رعیت دی ہو، ثم مات یوم یموت، پھر جس دن مرا اس دن مرا، وہو غاش لرعیتہ، لیکن اس حال میں مرا کہ وہ اپنی عوام کے لیے دھوکہ کرتا تھا، چلاکیاں کرتا تھا، صرف چلاکیاں اور دھوکہ. ظلم کرتا تھا یہ اگلی بات ہے، صرف دھوکہ کرتا تھا، چلاکیاں کر کے ان کے حقوق غصب کرتا تھا. فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا. اللہ اکبر. آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عہد ٹوٹتے ہیں، جب اللہ کا عہد ٹوٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ٹوٹتا ہے، جب لوگوں کے حقوق پائمال ہوتے ہیں، جب باہمی معاہدے ختم ہوتے ہیں، جب عوام کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ٹوٹنے کے مترادف ہے. جب آئین ٹوٹتے ہیں، جب قانون ٹوٹتے ہیں، جب ضابطے ٹوٹتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ پھر باہر سے بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے اوپر بیرونی دشمن ایسے خام خواہ مسلط نہیں ہوئے. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھ پلے ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جا کے حساب کتاب تو لگاؤ، ہمارا کون سا اثاثہ ہمارے پاس ہے؟ ہمارے موٹر ویز دے دیے گئے، ہمارے ایئرپورٹس دے دیے گئے، ہمارے ہر اثاثہ غیروں کو دے دیا گیا. وہ کہتے ہیں لیز نہیں کیا، آؤٹ سورس کیا ہے، صرف اور صرف دھوکہ عوام کو، سارا کچھ دے دیا. اب سنا پی آئی اے بھی بیچا جا رہا ہے، ہر چیز، ہر اثاثہ بیچا جا رہا ہے. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ پلے ہوتا ہے سارا کچھ وہ لے جاتے. اللہ، پلے کچھ بھی نہیں رہا. اور یہ سارا کچھ بے سبب نہیں ہے. ہم نے آئین توڑے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑے ہیں. اگر ہم نے یہ نہ توڑے ہوتے تو شاید آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.